ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بكل شيء عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد پڑھنے والے اپنی نبویت صدقہ محمد والے محمد صدقہ. بھائی وسیم شاہ صاحب جڑی عبادت تمام کی نظر و نیاز جلوس دا محمد والے محمد صدقہ صاحب پاک دربار مزور مقبول فرما. میرے جن ماتمیاں اس عبادت شرکت کی تھی صدقہ حسین اسلام دے آخری تسی سیدہ دنان دے عزت رزق باقی اضافہ فرما. مطلب دھپس فرما میرے اللہ. محمد والے محمد صدقے نام ناگہانی آفات مصیبت سے محفوظ فرما. جڑا ماتمی بے روزگار ہے جڑا علی اکبر دی جوانی دے صدقہ اس دے عزت رزق باقی اضافہ فرما. میرے اللہ بھی پاک ذات صدقے بھائی وسیم قادمی صاحب دے عزت رزق بخت اضافہ فرما. انہاں ہر بیماری ہر دکھ ہر قید ہر سختی شر زوال مصیبت سے محفوظ فرما. اس گھریں رنگنا میرے اللہ دے گھر ہر قسم کی سختی پریشانی تکلیف مصیبت دور فرما. سادات دے سائے ساڑے سنہ دے قائم دائم رکھ. بابا مسعود حسین شاہ صاحب بسم اللہ. بابا وجی حسین شاہ دو بابا وجی حسین شاہ بابا تنویر حسین شاہ بادشاہ اور یہ جتنے سادات تشریف فرمائے سارے سائے ساڑے سنہ دے میں شکر قائم دائم رکھ میرا. صدقہ حسین اسلام دی آخری تصویر نماز دی میرے جتنے حضرات تشریف فرمائے سارے شرعی اجازت پوریاں فرما. سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. محمد والے محمد صدقہ بھائی وسیم شاہ دے بچے دی عمر دراز فرما. انہاں دی عزت رزق بخت اضافہ فرما. ساری تو یہاں پاک دربار مزور مقبول فرما. بسم اللہ. معزز سامعین گرامی یہ ملک اقرار حسین علی صاحب مجلس سے عبادت اسلامی کے نمائندہ ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں وہ آپ سے گفتگو کریں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سلام پڑھ لیں. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بانی مجلس کاظمی قادران سید وسیم شاہ صاحب اور دیگر تمام جتنے بھی مومنین و مومنات سادات و غیر سادات عشرہ محرم 1445 ہجری
کو برپا کر دیں، اس فرش عذاب پہ آئے ہیں، خدا کی ذات آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، وہ ہاتھ ہمیشہ سر بلند رہیں جو علی کی ولایت میں ہمیشہ علی علی کرتے رہتے ہیں، وہ زبانیں سر بلند رہیں، وہ سر بلند رہیں کہ جو یا حسین کی صدائے بلند کرتے ہوئے 14 صدیوں بعد بھی ذکر حسین کی زینت بنتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء، ذکر اہل بیت علیہ السلام ایک ایسی نعمت ہے جو انسان خود نہیں چنتا، بلکہ یہاں پہ وہ آتا ہے کہ جسے پروردگار عالم ہدایت دیتا ہے، اور اس ہدایت کے رستے پہ چلتے ہوئے کوئی ذاکر بن کے، کوئی خطیب بن کے، کوئی ماتمی بن کے، کوئی عزادار بن کے، کوئی بانی مجلس بن کے یہاں پہ آتا ہے، اور اس غرض سے آتا ہے کہ وہ بارگاہ سیدہ کائنات پہ پرسہ دے سکے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان ذیشان کیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے مدینہ سے نکلنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے، بزرگوں سے، سادات سے، معذرت کے ساتھ میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں، جب ہم گھر سے نکلے ہیں، جب فرش عذاب پہ آئے ہیں، تو ایک عالم دین کہتے ہیں جب تم مجلس پہ جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں کسی مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھو کہ تم بارگاہ حسین میں جا رہے ہو، تم کربلا میں جا رہے ہو، پس باوضو ہو کر حسین کی معرفت رکھتے ہوئے در حسین پہ آ جاؤ۔ سید الشہداء امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو امت مسلمہ کے لیے نقطہ عبادت و اطاعت ہے۔ کیوں؟ حسین علیہ السلام کے بارے میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، الحسین منی، بچے بولیں گے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نواسہ نانے سے ہو، یہ ایک رشتہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن نانا نواسے سے ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب سن 61 ہجری کا محرم طلوع ہوا تو دنیا کو یہ سمجھ آئی کہ نانا نواسے سے کیسا ہے، رسول حسین سے کیسے ہے۔ عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام نے جب سن 60 ہجری 26 رجب کو مدینہ میں، مدینہ کے گورنر کے دربار میں جب یزید اللعین نے حضرت سید الشہداء سے بیعت طلب کی تو ایک نورانی کلمہ سید الشہداء نے اس ولید کے دربار میں یوں ارشاد فرمایا مثلی لا یباعی مثلا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا مثلی، مجھ جیسا۔ یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ سر اٹھائیے گا، چکوال کے رہنے والے پاسیوں، یہ مومنین کی بستی ہے، اور چکوال کا پاکستان کی تاریخ میں، عزاداری کی تاریخ میں بڑا نام ہے۔
یہ سرزمین وہ ہے جس نے عزاداری سید الشہداء کے لیے خون دیا ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے۔ عزاداران سید الشہداء امام مظلوم نے جب ولید کے دربار میں یہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو حسین گزشتہ زمانے کی بھی بات کر رہے ہیں، آنے والے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ سید الشہداء یہ کہہ کے ثابت کر رہے ہیں کہ نہ میرے بابا علی نے کسی کی بیعت کی، نہ میرے بھائی حسن نے کسی کی بیعت کی، اور نہ میں حسین کسی یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد آنے والے نسلوں کو یہ پیغام دیا، حلالیوں کو، موالیوں کو، حسینیوں کو، ماتمیوں کو، عزاداروں کو کیا پیغام دیا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ خط دے رہے ہیں، یہ دستور دے رہے ہیں، یہ راستہ دے رہے ہیں کہ جب بھی زمانے میں زندگی بسر کرو، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، ہر وہ فرد جو اپنے آپ کو کربلائی کہتا ہے، ہر وہ انسان کہ جو محب اہل بیت ہے، وہ معاشرے میں ایسے ہی زندگی بسر کرے گا۔ معاشرے کے ظلم و ستم کو کبھی بھی حسینیوں نے قبول نہیں کیا۔ 1400 سال سے عاشورائیوں کا، کربلائیوں کا، حسینیوں کا، ماتمیوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی علم عباس ہے، ان کے دلوں میں بھی علم عباس ہے۔ یہ گھروں پہ علم عباس لگا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی تنظیم سے ہو، کسی بھی سسٹم سے ہو، ہماری جماعت بھی حسینی ہے، ہمارا ووٹ بھی حسین کا ہے، ہمارا راستہ بھی حسین کا ہے۔ ہم کبھی ایسی کسی قوت کو قبول نہیں کریں گے کہ جس کے دل میں ذکر اہل بیت نہ ہو۔ عزاداران سید الشہداء، ذکر علی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ یزید پلید نے سید الشہداء سے جب بیعت طلب کی تو کیفیت یہ تھی کہ دمشق سے لے کر مدینہ تک، مکہ تک، مصر تک جتنی بھی مملکت اسلامیہ تھی، تمام کے تمام لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یزید کی بیعت کر چکے تھے، لیکن یزید کو پتا تھا کہ جب تک حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے، ان لاکھوں ہزاروں کی بیعت کا مجھے کوئی فائدہ کیوں؟ یزید جانتا تھا کہ حسین فرزند رسول ہے، حسین نواسہ رسول ہے، حسین کی بیعت در حقیقت رسالت کی طرف سے بیعت ہے، دراصل توحید کی طرف سے بیعت ہے۔ پس سید الشہداء کی بیعت طلب کر کے وہ اپنے اس اعلان کو منوانا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ میں کہتا ہوں جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو سب نے بیعت کی کیوں؟ معیار حق حسین ہے، معیار حق حسینیت ہے۔ آج اس پاکستان میں جب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم حسینی، ہم کربلائی، ہم عاشورائی وقت کی تمام ظالم قوتوں کے ساتھ ہمیشہ نبرد آزما تھے، نبرد آزما ہیں اور نبرد آزما رہیں گے۔ عزاداری سید الشہداء
ہماری شارگ حیات ہے، عزاداری سید الشہداء ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء پہ پابندیاں لگانے والے سن لیں، یہ کسی سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں، یہ ذکر محمد و آل محمد ہے، یہ دعا ہے ثانی زہرا کی، اور اس کو نہ کبھی تمہارے باپ دادا روک سکے ہیں اور نہ آج کا یزید ہمیں پابند کر سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ چند جملے ربط مسائل کے میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں، اپنے جوانوں کی خدمت میں، اپنے حسینیوں کی خدمت میں، آتم ماتمیوں کی خدمت میں دست بدستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر اتحاد و وحدت پیدا کریں۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں ختم ہونی چاہیے۔ یہ فلاں شاہ صاحب کی مجلس ہے، یہ ملک صاحب کی مجلس ہے، یہ راجہ صاحب کی مجلس ہے، یہ چودھری صاحب کی نہیں، یہ سب کی سب مجلس حسین ہے۔ یہ میری سنگت ہے، یہ تیری سنگت ہے نہیں، یہ سب حسینی ہیں۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دو، ٹکڑوں میں بٹ کر دشمن کو موقع نہ دو کہ وہ تمہیں جو ہے وہ پابند کرے، مجبور کرے۔ عزادارہ نے امام مظلوم 28 رجب کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب 28ویں کی شب آئی نا تو آدھی رات تک سید الشہداء نے عبادت میں گزاری، اور عبادت میں گزارنے کے بعد میرا مظلوم امام سید الشہداء علیہ السلام چلتے 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 اپنے نانا کے مزار پہ آ گیا۔ نانا کے مزار پہ آ کے امام مظلوم نے اپنے آپ کو اپنے نانا رسول اللہ کے مزار پہ گرایا۔ حسینیوں، عزاداروں، جو لوگ مدینہ کی زیارت کر چکے ہیں، میرے شیعہ سنی بھائی، آپ کو پتہ ہے نا جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے عام حسینی کے لیے، عام کربلائی کے لیے۔ جب وہ مشہد سے نکلتا ہے، جب کربلا سے نکلتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام اپنے نانا کے مزار پہ آئے، اپنے آپ کو نانا رسول اللہ کے مزار پہ گرایا، بے ساختہ روتے رہے، کہا نانا تیری امت اب مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دے رہی۔ روتے روتے سید الشہداء علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ روایت خود سید الشہداء سے ہے، یہ مظلوم کربلا کے جملے ہیں حسینیوں۔ جب روتے روتے غش کی عالم میں گئے نا، اسی کیفیت میں آپ کو اپنے نانا رسول اللہ کی شبیہ نظر آئی۔ کہا میرے پیارے حسین کیوں روتا ہے؟ کہا بابا نانا اب امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی، مجھے تیرا مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، میں روز تیری زیارت کے لیے آتا تھا، لیکن نانا اب مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ نانا فرمائیے نا میرے کیا حکم ہے؟ سنو گے حسینیوں، رسول خدا کے بال اوریاں ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں۔ کہا بیٹا حسین اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تو رائے خدا میں بے جرم و بے خطا شہید ہو جائے۔ سید الشہداء نے کہا نانا مجھے قبول ہے، میں اپنی قربانی بھی دوں گا، میں اکبر کی قربانی بھی دوں گا، میں اصغر کی قربانی بھی دوں گا، میں قاسم کے ٹکڑے بھی صحرا سے اٹھاؤں گا، نانا میں تیار ہوں۔ سنو گے حسینیوں، پھر سید الشہداء نے دوبارہ نانا رسول اللہ سے پوچھا بابا بتائیے نا میری بہنوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک بار سید الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، بے ساختہ حسین کی طرف مخاطب ہو کے
کہا بیٹا حسین اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ تیری بہنیں خدا کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے پابند رسن ہو کر کوفہ اور شام کا سفر کریں۔ سید الشہداء نے کہا نانا بڑا مشکل ہے، ارے کہاں زینب، کہاں شام؟ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء